کہ ہمارے بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں، غیر اللہ سے نہ مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، توحید یہی ہے کہ بس صرف خدا سے لو لگا کے رکھو. یہی پیش کیا جاتا ہے یا نہیں پیش کیا جاتا؟ اسکولوں میں نہ جانے کہاں کہاں آج کل ہمارے بچوں کو کہا جا رہا ہے بس توحید، اگر اللہ کو لا الہ الا اللہ مانتے ہو تو بس صرف اللہ سے مانگو. اور پھر ایک اور سورہ فاتحہ کی آیت پیش کر دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اسی قرآن میں لکھا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز سے بھی صبر سے بھی. چھٹے امام سے پوچھا یہ نماز اور صبر کیوں کہا؟ کہ ایک محمد ہے دوسرے علی. جانے کہ رامی ابھی میں جواب پیش کر رہا ہوں، ایک علمی میں جواب میں نے آپ کو دے دیا قرآن کریم سے کہ قرآن نے کہہ رہا، قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا. سورہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ایک وہابی کو جواب دے رہا تھا، وہ آئے گھر پہ کہنے لگے نہیں یہ قرآن کی آیت ہے، تو میں نے کہا دوسری آیت میں نے سورہ بقرہ سے دکھائی. کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، دکھانے کی ضرورت نہیں. خود ہی کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتا ہے، بس آپ نے بتا دیا مجھے پتا آیت ہے. تو کہنے لگے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. دوسری جگہ خود ہی جگہ کہہ رہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اچھا خاصا تضاد ہے. اب مجھے ساتھ میں تو کنفیوز ہو گیا نا، حافظ قرآن بھی ہو گیا، میں نے وہ آیت پڑھی بھی تھی، اب آپ سے بھی سن لی ہے، اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا اسی لیے کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ نہ کہو. میں نے کہا کہ اسی لیے کہتے ہیں یہ نہ کہو کتاب کافی ہے. جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آیا تھا. جواب مکمل کر دو، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. کبھی جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا، میں نے نام نہیں لیا کسی کا، جس نے سب سے پہلے کہا تھا حسبنا، کہ پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت. تو ایک صاحب کھڑے ہو کے کہا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ کی عترت کی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی، جس نے کہا نا، تو جیسے پیغمبر کا وصال ہوا، اب کسی نے یہودی نے سوال پوچھ لیا قرآن سے کہ بھئی یہ 3 سوال ہیں، قرآن سے جواب دے. کہ تجھے قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ تو یہودی ہے، تو قرآن سے جواب کیوں مانگ رہا؟ کہ بھئی میں یہودی ہوں، تو یہودی نہیں ہے. میں یہودی ہوں، تو یہودی نہیں ہے، تو قرآن سے دکھا دے. کہ کیا سوال ہے؟ پہلا سوال کیا. کہ دوسرا سوال کیا؟ کہ پہلے کا جواب دے. کہ ابھی ذہن میں نہیں ہے. تو دوسرا سوال پوچھ. دوسرا سوال پوچھا کہ یہ پہلے سے زیادہ مشکل ہے. کہ تیسرا سوال کیا؟ تیسرا سوال پوچھا کہ یہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا. کہ بھئی تم واقعا اس جگہ پہ جہاں بیٹھے ہو صحیح بھی بیٹھے ہو، یا اس نے کہا بھئی تمہارا اس سے کیا مطلب ہے؟ آؤ کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. ان کے ایک دوست سے بہت قریبی. انہوں نے کہا بھئی تمہیں جواب آتا ہے؟ کہ جب تجھے خود نہیں آتا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا؟ جب انہوں نے دوست سے پوچھا کہ بھئی تجھے آتا ہے؟ کہ بھئی یہ تجھے خود نہیں آتا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا؟ کہ بھئی یہ سوال کا جواب دینا ہے، 3 سوال پوچھ چکا ہے، جواب نہیں آ رہا. اب کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. کہ شاید پھر بیٹی سے پوچھ لوں، وہ پیغمبر کے گھر میں تھی تو بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کوئی ذہن میں جواب آ رہا ہے؟ کہ بابا جان آپ خود ہی نہیں پتا ہے. یہودی جان کو آ گیا، جواب لیے بغیر نہیں جائے. اب فوراً اٹھے آئے جناب امیر کے گھر پہ. آنے کے بعد دستک دی. یہ نہیں کہا کہ یا علی میں مشکل میں ہوں، کہ یا علی دین پہ مصیبت آن پڑی ہے، قرآن سے جواب چاہیے. تو مولا نے کہا کہ بھئی تم نے تو کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے. کہ یا علی اسلام بے وقت آن پڑا ہے، آپ قرآن سے دکھائیے. مولا نے کہا قرآن دے. یہ نہیں کہا میں اپنے گھر سے لاتا ہوں، اسی کے ہاتھوں سے قرآن لیا. مولا نے قرآن کھولا اور ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا یہاں جواب ہے. اس نے کہا یا علی یہ بغیر دیکھے آپ نے کیسے بتایا؟ کہ یا علی یہ بغیر دیکھے آپ نے کیسے بنایا؟ اسی سے قرآن مولا نے لیا، کھولا، کہ یہاں جواب ہے. کہ یا علی بغیر آپ نے دیکھے کیسے بتایا؟ کہ تو قرآن دیکھ لے، جواب نہ لگے تو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. اس نے فوراً آیت پڑھی جو مولا نے کہی تھی. کہ ہاں اب آپ نے جب کہہ دیا نا تو جواب اسی میں. اب آپ نے جب کہا تو آیت میں نے بھی کئی مرتبہ پڑھی تھی، لیکن مجھے یہ جواب نہیں آ رہا تھا جو آپ نے سمجھایا. تو اب پتا چلا جب قرآن اپنے غاصب کے ہاتھوں میں ہو تو حق چھپا لیتا، جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اپنا حق کھول دیتا. میں اپنے انداز سے کہہ دیتا ہوں، جو حضرات جو میرے بھائی ابھی تک نہیں پہنچے ان کے لیے اپنے انداز سے کہوں گا. تو مولا نے قرآن ہاتھوں سے لیا، حاکم کے ہاتھوں سے قرآن لیا. جیسے قرآن لیا، قرآن کھولا، تو میرا یہ اندازہ ہے کہ قرآن نے کھلنے کے بعد آیت نے نکل کے مولا کو سلام کیا ہوگا. آیت نے نکل کے مولا کو سلام کیا ہوگا، خود ہی کہا ہوگا مجھ میں حل ہے. تو اب پتہ چلا جب قرآن وارث کے ہاتھوں میں آتا تو حق